کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر الشبابی من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، جب تم شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو، جب تم شادی کر لو گے، جب تم نکاح کر لو گے فإنہ أغض للبصر وأحسن للفرج، تو تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک انسان اگر شادی کے قابل ہو گیا، شادی کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق ہو گیا، تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ شادی کر کے ہوگی۔ بھئی ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، تو آپ ہمارے سامنے بہترین سے بہترین چیزیں لا کے دے دیں، جب تک ہماری بھوک نہ مٹے گی ہمارا پیٹ نہ بھرے گا۔ ایک انسان شادی کے قابل ہے، شریعت کہہ رہی اس کی شادی کرا دو۔ مگر آج ہمارے سماج میں شادی بیاہ کے سسٹم کو، میری مائیں بیٹی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی شادی صحیح ٹائم پر کراؤ۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ گندگی کا دور ہے، یہ زناکاری کا دور ہے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر گندگی سے بچانا ہے ان کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، اور شادی کو آسان کرو۔ یہ جہیز کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ منگنی کی رسم، یہ بارات کی رسم، یہ لمبے چوڑے خرچ کی رسم، ایک دن کی خوشی کے لیے لاکھوں خرچ کرنے کی رسم، یا لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے زمین جائیداد بیچ دیتا ہے، بینک سے لون لے کر کے شادی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ہم اہل حدیث بھی بولتے ہیں اور قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہماری شادیوں میں جہیز کا لین دین ہو رہا ہے، ہماری شادیوں میں یہ رسم و رواج بنائے جا رہے ہیں، تو معاف کیجئے گا، ہم اہل حدیث نہیں ہیں۔ اہل حدیث کے نام پر ہم کلنک ہیں۔ اہل حدیث صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے، صرف آمین زور سے بولنے کا نام نہیں ہے، صرف 8 رکعت تراویح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اہل حدیث تو اس انسان کو کہتے ہیں جو اپنی عبادات میں، اپنے معاملات میں، اپنے تمام معاملات میں وہ کتاب و سنت کی پیروی کرے۔ میرے بھائیوں، اپنے نکاح کو آسان کرو، رسم و رواج کی بیڑیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو، اور اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو۔ اور شادی کی بات آئی ہے تو یہ بھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، شادی میں دینداری کو دیکھا کیجیے۔ میری ماں، جب آپ بہو تلاش کرنے جاؤ تو آپ حور پری جیسی بہو لانے کے بجائے دیندار لڑکی کو بہو بنا کے لاؤ، اور جب آپ اپنی بیٹی کے لیے داماد دیکھنے جاؤ تو شاندار حویلی دیکھنے کے بجائے اور بہترین سروس اور نوکری اور بہترین پیسہ دیکھنے کے بجائے دینداری کو دیکھو۔ انشاءاللہ وہ دیندار لڑکا آپ کی لڑکی کو خوش رکھے گا، اور وہ دیندار بہو آپ کے گھر میں آ کر کے آپ کے گھر کو روشن کر دے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیندار عورت جب گھر میں آئے گی، ساس کو ماں کا درجہ دے گی، سسر کو باپ کا درجہ دے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے گی، اور خوبصورتی اور آپ نے رنگ روپ دیکھا ہوگا، گھر میں آ کر کے وہ گھر کا ماحول خراب کر ڈالے گی، شوہر کو برباد کر ڈالے گی، بچوں کی نہ صحیح تربیت کرے گی، نہ گھر کے اندر دینداری پیدا کرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، گھر کے اندر دیندار عورت کو آپ نکاح کر کے لائیے، اور جب دیندار عورت گھر میں آئے گی تو آپ یاد رکھیے دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک عورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہوتی ہے۔ اور نیک عورت کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بہترین عورت کون سی ہے، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بہترین عورت کی نشانی 3 چیزیں ہیں۔ اللہ سے بچا لو میرے بھائی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں
ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ہر جگہ آج کل کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ یہ کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام ہے سیکیورٹی کیمرہ۔ یہ کیمرہ جہاں لگا ہے تو چور بھی چوری کرنے سے ڈرتا ہے۔ کسی لڑکی کو چھیڑنے والا 1000 بار سوچتا ہے کہ نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے، ریکارڈ ہو جائے گا۔ دنیا میں انسان کا بنایا ہوا کیمرہ آج انسان کو غلط کام کرنے سے روک رہا ہے۔ انسان ڈرتا ہے کہ نہیں بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ ہے، یہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو بیکار بھی ہو سکتا ہے۔ اس کیمرے میں جو چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جائیں، مگر ایک کیمرہ ایسا بھی ہے جو ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے اور 24x7 ریکارڈ کر رہا ہے، ہر وقت کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور وہ کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں، وہ کیمرہ کبھی برباد ہونے والا نہیں۔ اور وہ کیمرہ کون سا کیمرہ ہے؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا ہے، جو تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ہم جب راستہ چلتے ہیں نا، اب یہ عورتیں بھی جلسے میں ماشاءاللہ آئی ہوئی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں جلسے میں بھی میلے والا ماحول ہے۔ ادھر جلسہ ہو رہا ہے، ادھر دکانیں لگی ہیں، چوڑی بک رہی ہے، کھلونے بک رہے ہیں، عورتیں اور نوجوان لڑکیاں وہاں پہ کھڑی ہیں، پھر وہاں پہ لڑکے بھی کھڑے ہیں اور صاحب تماشا بنا کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے منتظمین سے بھی میں بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میں بہار کے جلسوں میں بھی جاتا ہوں، بعض جگہوں پر لوگوں نے سختی کی، جلسے کے پہلے اعلان کر دیا کوئی میلہ ویلا نہیں لگے گا، کوئی دکان نہیں لگے گی۔ 2-4 جگہوں پر ایسا کیا گیا، اس کا اثر بھی ہوا ہے۔ آپ کے نیپال میں دیکھتا ہوں جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں میلے وغیرہ ضرور لگتے ہیں، اس پر آپ کو تھوڑا روک لگانے کی ضرورت ہے۔ اب عورتیں جا رہی ہیں راستے میں، اب آپ گزر رہے ہیں وہاں سے، اب آپ بظاہر آپ کی نظر سامنے ہے، مگر کنکھیوں سے آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، آپ کی کنکھی نگاہیں کہیں اور ہیں، آپ کی نظر ان عورتوں پر پڑ رہی ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نگاہوں کی چوری۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کا کیمرہ اتنا شاندار ہے، اللہ کا کیمرہ تو یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہاری نظر کہاں پڑ رہی ہے، تم آنکھوں کی چوری کرتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، تمہارے سینے میں کیا چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ